السلام علیکم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ جہاں دنیا میں اتنے سارے ادیان پائے جاتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے جس دین کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام فطری دین ہے، یعنی جس فطرت پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے قوانین پر عمل کرے۔ دین اسلام کے قوانین، دین اسلام کے احکامات، دین اسلام کی باتیں، ہر بات دین اسلام کی انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ جس فطرت پر انسان کو خلق کیا گیا ہے اسی فطرت کے مطابق دین اسلام کے احکامات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو دیگر ادیان ہیں، کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ان کی باتیں، ان کے احکامات اچھے ہیں، نہیں، وہ اس لیے کہ ہماری فطرت پر پردہ پڑ چکا ہے۔ جب انسان کی فطرت پر پردہ پڑ جاتا ہے یا دھول و غبار آ جاتا ہے، تب انسان کو وہ حقیقت نہیں دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا انسان یہ فکر کرتا ہے کہ جو دیگر ادیان میں قوانین ہیں، جو دیگر ادیان میں احکامات ہیں، وہ دین اسلام سے زیادہ اچھے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی فطرت سے گرد و غبار صاف ہوتا جاتا ہے، انسان کی فطرت سے وہ پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو دین اسلام کے احکامات ہیں واقعاً وہی حقیقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو سارے جہان کا خلق کرنے والا ہے، جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمام دنیا کو بنایا ہے، جس نے زمین بھی بنائی ہے، آسمان بھی بنایا ہے، چاند بھی بنایا ہے، ستارے بھی بنائے ہیں۔ جب اگر وہ کسی احکام کو بنائے گا تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بنائے گا کہ انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور انسان کے لیے کیا نقصان دہ ہے۔ لہٰذا دین اسلام تمام ادیان سے بہتر دین ہے، اچھا دین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی دین اسلام کے احکامات پر عمل کریں۔ اور یہ دین اسلام جو ہمیں ملا ہے، یہ ایسی شخصیتوں کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا کر بھیجا۔ وہ شخصیتیں جو اپنے فعل میں بھی معصوم ہے، اپنے قول میں بھی معصوم ہے، اپنے عمل میں بھی معصوم ہے، یعنی ہر اعتبار سے ان کی عصمت ثابت ہے۔ وہ گناہ سے پاک ہے، پالیدگی سے پاک ہے، برائیوں سے پاک ہے۔ وہ ہے ائمہ اہل بیت۔ ائمہ اہل بیت کے ذریعے سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، تو ان کی صداقت، ان کی سچائی، ان کی عصمت پوری دنیا کے سامنے ثابت شدہ ہے کہ واقعاً یہ معصوم ہیں، یہ گناہ سے پاک ہے، یہ برائیوں سے پاک ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ سچ کرتے ہیں۔
یا یوں کہوں کہ یہ جو باتیں یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ان کی سچائی ایسی ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ائمہ اہل بیت۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ان کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی نیک بن سکے۔ اور عزیزان گرامی، انہی شخصیتوں میں سے آج تاریخ میں ملتا ہے، ایک تاریخ ولادت امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی بیان کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دین اسلام پر ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے وہ ہمیں ان شخصیتوں نے بتایا ہے، ان ذوات نے بتایا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اللہ نے انہیں ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو دیکھتے چلے جائیں، ان کے عمل کو دیکھتے چلے جائیں اور انہی کے جیسا عمل اپناتے جائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جن کا صلی علی محمد وآل محمد، لقب ہی زین العابدین ہے، واقعہ ملتا ہے کہ امام ایک مرتبہ مصلی عبادت پر تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ شیطان ملعون چاہتا ہے کہ امام کو آزمائے کہ یہ کیسے عابد ہے، کیسے عبادت گزار ہے۔ مصلی کے سامنے برآمد ہو جاتا ہے اژدہے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں۔ اب دیکھیے ہماری نماز کا کیا عالم ہوتا ہے اور امام کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اگر کوئی مضی جانور آ جائے، ضرر پہنچانے والا آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ اور عام مومنین کے لیے احکامات بھی الگ ہے کہ اگر واجب نماز بھی پڑھ رہا ہو اور کوئی مضر جانور آ جائے ضرر پہنچانے والا تو اپنی جان کو بچانے کے لیے نماز توڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، رحم کیا مومنین پر کہ وہ نماز توڑ سکتا ہے، لیکن یہ زین العابدین ہے، اس کی طرف متوجہ تک نہیں ہوتے، اژدہے کی شکل میں آ گیا۔ اب جب متوجہ نہیں ہوتے تو کیا کرتا ہے کہ امام کے انگوٹھے کو چبانا شروع کرتا ہے، چبا رہا ہے پھر بھی متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ایسی نماز ہے امام کی، متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو امام اسے ایک چاٹا مارتے ہیں اور وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور ندائے قدرت آتی ہے، ہاتف غیبی ندا دیتا ہے، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے نمونہ عمل جن کی سیرت ہمیں اپنانی چاہیے۔ امام زین العابدین یعنی عابدوں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت، واقعاً یہ عابدوں کی زینت ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور دوسرا لقب سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، یعنی دنیا میں جتنے سجدہ کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرتے چلے جاتے ہیں، امام نے اتنا سجدہ کیا کہ ان کا لقب ہی سید الساجدین ہو گیا، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ کیوں؟ جب بھی کوئی نعمت امام کو عطا ہوتی تھی فوراً سجدے میں جھک جایا کرتے تھے، فوراً سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے امام کا عالم۔ اور خوف خدا کس طرح سے طاری ہوتا تھا امام پر۔ امام جب وضو کے لیے پانی لیتے تھے تو کانپنے لگتے تھے۔ امام سے پوچھا گیا کہ یہ وضو کے وقت، نماز کے وقت مولا آپ کی یہ کیا حالت ہوتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس سے راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں۔ ہم جب نماز پہ آتے ہیں تو کس طرح سے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری عادت ہو گئی ہے روز کی 5 وقت کی نماز پڑھنا، فوراً وضو کیا اور مصلی عبادت پر آئے، کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، تکبیر صحیح ہے یا نہیں، رکوع صحیح ہے یا نہیں، بس جلدی جلدی نماز ختم کی اور چلے۔ لیکن امام مصلی عبادت پر آ رہے ہیں تو خوف خدا ایسا طاری ہوتا ہے کہ لرزہ آ جاتا ہے، بدن کانپنے لگتا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں،
کس سے راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں. یہ ہے امام کی زندگی. اور حقوق العباد دیکھیے، حقوق العباد کس طرح سے انجام دیتے ہیں. مولائے کائنات کی طرح امام کی زندگی ہے. نام بھی مولائے کائنات کی طرح، ان کا نام بھی علی، ان کا نام بھی علی. سیرت بھی ویسے ہی، جیسے امام علی علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ویسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت، دن و رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے. جیسی سیرت مولا علی علیہ السلام کی تھی کہ راتوں میں، رات کے اندھیرے میں غربا کی مدد کیا کرتے تھے، فقیروں کے پاس کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا. امام کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ مولائے کائنات لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. وہی سیرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ لوگوں کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے، لوگوں کے گھر روٹیاں پہنچایا کرتے تھے، اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کا ایک چچا زاد بھائی تھا. امام اسے بغیر بتائے اس کی مدد کیا کرتے تھے، اور وہ بدگمان تھا کہ میرے رشتہ دار ہو کر رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، کبھی مدد نہیں کرتے. لیکن جب امام کی شہادت واقع ہوئی تو امام کی شہادت کے بعد اسے معلوم ہوا جو میری مدد کیا کرتے تھے یہی میرے چچا زاد بھائی امام زین العابدین علیہ السلام تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، ہمیں ایسی سیرت اپنانی ہے جیسی سیرت ہمارے اماموں کی تھی. اور دین اسلام کا ایک اور حکم ہے جو کہ مومنین کے لیے واقعا نعمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک کا انتظام کر دیا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے اسے وقت دے دیا ہے کہ تمہارے پاس موت تک کا وقت ہے کہ ایمان لے آؤ، سدھر جاؤ. وہ کیا ہے؟ وہ ایک چیز دین اسلام میں جو ہے وہ ہے توبہ. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت تک کھول کے رکھا ہے، مرنے کے بعد بند، لیکن مرے تک یہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھول رکھا ہے. روایتوں میں ملتا ہے ایک نبی تھے، شیطان اکثر نبیوں کے پاس آتا تھا بات چیت کرنے، مشورہ دینے. تو آتا ہے نبی کے پاس، کہتا ہے یا نبی اللہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کہتے ہیں مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں، تو مجھے بس اتنا بتا دے کہ تیری نظروں میں انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں. تو وہ انسانوں کی قسمیں بتا رہا ہے شیطان کہ اس کی نظر میں انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں. وہ کہتے ہیں نبی سے میری نظر میں انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. کہا یہ کون سی 3 قسمیں؟ کہا کہ پہلی قسم تو وہ ہے جو معصوم ہے، جیسے کہ آپ معصوم. تو یہ جو معصوم شخصیتیں ہیں ہم ان سے نا امید ہیں، ان سے ہمیں کوئی کام نہیں، ہم ان پر محنت نہیں کرتے. ہمیں معلوم ہے کتنا بھی ہم آئیں گے واپس چلے جائیں گے، ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بہکنے والے ہیں نہیں، یہ تو خود ہدایت کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو ہدایت پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ بہک نہیں سکتے. یہ پہلی قسم ہے انسانوں کی. دوسری قسم اس کے خلاف، اس کے بالکل اپوزٹ ہے، غیر معصوم. اور ایسے غیر معصوم کہ شیطان کہتا ہے کہ ہم ان سے جس طرح بچہ بال سے کھیلتا ہے ویسے ہی ہم ان سے کھیلتے رہتے ہیں، جہاں چاہے وہاں پلٹا دیتے ہیں، جتنے گناہ چاہے اس سے کروا لیتے ہیں. دوسری قسم ایسی ہے. اب وہ تیسری قسم کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یا نبی اللہ یہ جو تیسری قسم کے انسان ہیں ان سے ہم بہت پریشان ہیں. وہ تیسری قسم کون ہے؟ وہ تیسری قسم ہے بندہ مومن. شیطان کہتا ہے یہ تیسری قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان پر بہت محنت کرتے ہیں،
راہ خدا سے بھٹکانے کے لیے نماز میں لگا ہوا ہے، روزوں میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، ہم بہت کوشش کرنے کے بعد اسے بہکاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی برائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ 2 قدم چلتا ہے اور خوف خدا اس پر طاری ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، پھر سے وہ نیکی کی راہ پر چلنے لگتا ہے، اور پھر ہم اس پر دوبارہ محنت کرتے ہیں کہ یہ کہاں راہ خدا میں جا رہا ہے، نیکی کی راہ پر جا رہا ہے، پھر ہم اسے بہکانا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ واپس پلٹ جاتا ہے، پھر سے توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم اس سے بڑے پریشان ہیں، ہم تو نہ اس سے نا امید ہے اور نہ اس سے امیدوار ہے، یہ ایسا شخص ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے توبہ۔ توبہ انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، توبہ کا دروازہ آخرت تک کھلا ہوا ہے، لیکن جب ہم توبہ کریں تو جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ دوبارہ انجام نہیں دینا چاہیے، ورنہ اس توبہ کا اثر باقی نہیں رہتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ توبہ کرنی ہے تو اس طرح سے کریں جس طرح بشر حافی نے کی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد شہر میں ہیں، وہاں سے ایک بستی سے گزرتے ہیں امام، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مکان ہے، اس مکان میں بہت زور و شوروں کے ساتھ میوزک چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے۔ امام وہاں کھڑے رہے، دیکھا کہ یہ کس کا گھر ہے، بڑی زور و شور سے میوزک چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے۔ امام وہاں کھڑے تھے کہ اتنے میں اس گھر کی کنیز کچرا پھینکنے کے لیے باہر آتی ہے، کچرا پھینکی اس نے، جب وہ کچرا پھینک کر اندر جانے لگی تو امام اسے آواز دیتے ہیں، روکتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا یہ کس کا گھر ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ اس گھر کے مالک کا نام بشر ہے۔ تو اب اس سے امام سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ امام نے کیا سوال کیا؟ تیرا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اب یہ خود کنیز ہے، اس کی نظر میں تو وہ آزاد ہے، مالک ہے، کہتی ہے کہ میرا جو مالک ہے، اس گھر کا مالک، وہ آزاد ہے۔ تو اب امام کے جملے دیکھیے کتنی معرفت والے جملے ہیں۔ واقعاً اگر اس جملے کی معرفت انسان کو ہو جائے تو بشر حافی جیسی انسان کی زندگی ہو جائے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ واقعاً تیرا جو مالک ہے، اس گھر کا مالک آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو وہ غلاموں کی طرح زندگی بسر کرتا، اپنے مالک کی مخالفت نہ کرتا۔ اب وہ گھر کے اندر جاتی ہے، اسے دیر ہوئی کچرا پھینکنے میں، تو جو بشر تھا، گھر کا مالک تھا، کنیز سے سوال کرتا ہے کیا بات ہے، تمہیں کچھ دیر لگی اندر آنے میں، کیا وجہ ہے؟ اور وہ شراب کے نشے میں چور تھا، شراب بھی پیا ہوا تھا۔ تو وہ کنیز کہتی ہے کہ ایک نورانی شخص کو میں نے باہر دیکھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا جو مالک ہے وہ آزاد ہے۔ اب اسے احساس ہوا کہ امام نے کیا جملہ کہا ہے، سوچتا ہے کہ کیا میں آزاد ہوں؟ میں تو اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، اور یہ تمام انسان اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، میں تو اللہ کی مخالفت پہ آمادہ ہوں، اللہ کی مخالفت کیے جا رہا ہوں۔ اب دوڑتے ہوئے جاتا ہے، پیچھا کرتا ہے، امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور وہ جب گھر سے نکلا تھا تو ننگے پیر نکلا تھا، پا برہنہ، ننگے پیر نکلا تھا، اور ننگے پیر کو کہا جاتا ہے عربی میں حافی۔ اب وہ امام کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام سے معافی مانگتا ہے اور امام کے ہاتھوں پر توبہ کرتا ہے، یہیں سے اس کا نام بشر حافی ہو گیا کہ اس نے جو توبہ کی تھی اس کے بعد اس نے معصیت الہی کو انجام نہیں دیا، گناہ کو انجام نہیں دیا۔ اور یہ بھی ایک عارفوں میں سے ایک عارف ہے، جو عرفا ہوتے ہیں، جو خانقاہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کے نام سے واقف ہے، بشر حافی۔ یہ بھی ایک
عارف ہے، عارف۔ اس کے بعد سے انہوں نے کسی گناہ کو انجام نہیں دیا اور برہنہ پا رہنے لگے، ویسے ہی رہنے لگے، تا حیات برہنہ پا رہے ہیں، اس لیے ان کا نام بشر حافی پڑ گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی گناہ سے توبہ کریں تو اس طرح سے کریں کہ دوبارہ اس گناہ کو انجام نہ دیں۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔